میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی بیت میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کے مکان وغیرہ کے نشان نہ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس میں موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز جدا نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ زمین ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی جس کے زماں و مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیت میں زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب گڈھے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسرا وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ عمر بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم تبدل ارض کی تفسیر میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی گویا وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا جائے گا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ پیارے دوستو، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے، تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑی کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی۔ اسی کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی، وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں۔
اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطے ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہے جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختوم اٹھا کر میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگے۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو میں کہوں گا، یہ تو میرے اصحاب ہے، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کا نگہبان ہے اور آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختوم حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ محشر سے ناواقف نہ ہوں گے بلکہ بڑھ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک شک ہوگی۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ، خوف اور دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب اور روز قیامت سے سرخ رو ہو کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔